جانتا نہیں ہے پھر نماز فرض ہے؟ نہیں، یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا، یہ پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا۔ اور جان لیجئے جس کا یہ حال ہو وہ دعویٰ کرتا رہے ایمان کا، اللہ تعالیٰ اس کے دعوے کو اون نہیں کرتے۔ صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جس کا دعویٰ کرتے ہو اس کے مطابق تمہاری کردار کیوں نہیں ہے، تمہاری زندگی اس کی شہادت کیوں نہیں دیتی جس کا دعویٰ کر رہے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ تم تو سمجھتے ہو بڑے چہتے ہیں شاید کہ جو تم کہو کرو نہیں، تم دعویٰ کرو اللہ کے رسول کو ماننے کا اور ان کی شکل بھی تمہیں اچھی نہ لگے، ان کی سیرت بھی تمہیں نہ بھائے، ان کا رہن سہن بھی تمہیں اچھا نہ لگے، تو یہ پھر دعویٰ ہے، ماننا نہیں، کیونکہ ماننے کا تقاضا اتباع، اور اتباع کا جزو لازم محبت ہے، اور وہ سب سے زیادہ جب تک رسول کی ذات سے نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل ہے۔ یہ وہ چیز ہے اچھی طرح جان لیجئے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر۔ کیوں؟ انسان کا مقام عبدیت ہے، اور عبدیت کو تکبر ختم کر، یہ صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کبریائی صرف اس کی۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ میرا جامہ ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے۔ اس پہ صحابہ کو فکر پڑ گیا، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، نئے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ اچھا جوتا پہننا اور اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے؟ اسے یہ شک پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ کب کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں؟ ویسے بھی سوچئے یہ ساری چیزیں اللہ نے کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ ہمارے لیے پیدا کی، اپنے لیے تو نہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آ رہا ہے، کیسے کھاؤ، اسے پہنو، اسے استعمال کرو، لیکن اس کی وجہ سے غرور نفس نہ آئے، کہیں تکبر نہ آئے، یہ مطلوب نہیں۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول تکبر پھر کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہر مومن بندہ مومن کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، انسان کا دل گواہی دے حق یہی ہے، حق واضح ہو جائے، اس کی سمجھ میں آ جائے اللہ کو ماننے سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے سے مجھ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، یہ سب دل گواہی دے پھر بھی جھٹلا دے اور اسے اختیار نہ۔ تکبر اس کا۔ اب کون سی چیز آڑے آئی ہے اور کس چیز میں روک رکھا ہے؟ دل گواہی دے رہا ہے، حق تو یہی ہے، سمجھ بھی آ گئی ہے، اب کیوں اختیار نہیں کر رہا؟ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ انانیت، یہ اندر والا پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا۔ کیوں؟ ماننے سے پابندیاں اختیار کرنے پڑتی، ماننے سے باقی اس کی شہادت دینی پڑتی۔
اس کی گواہی دینی پڑتی ہے اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت سے. یہ ہے تکبر. وغمط الناس. اور دوسرا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. کس بنیاد پر؟ کسی کنبے قبیلے میں ہونے کی وجہ سے، کسی زبان کی بنیاد پر، کسی علاقے کی بنیاد پر، کسی رنگت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. اس بنیاد پر اگر کسی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑھیا، تو یہ بھی تکبر. کیوں؟ اللہ نے ایک ہی جوڑے سے سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا بھی ایک ہے. اس لیے اچھی طرح جان لیجئے انسانی سطح پر کسی کو کسی پر کوئی فرق نہیں. اس کی بنیاد پر بڑے بن بیٹھنا، میں فلاں ہوں، یہ تکبر کی. کیا فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ؟ یہی تو نفی کر کے گئے جسے دنیا مانتی ہے مساوات انسانی کے بعد بہت کہے گئے. یہاں تک کہ عیسائی رائٹر لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے باز کہے کہ انسان برابر ہیں، انسانی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے معاشرہ اس بنیاد پر قائم کیا ہے تو محمد عربی نے کیا ہے. یہ قدریں پیدا سے. کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا اسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اور دوسرے ہے الا بالتقوی. دیکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ عرب میں پیدا ہو گیا اور عجم میں پیدا ہو اس کی وجہ سے وہ بڑھیا ہو گیا اور گھٹیا ہو گیا. کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، کالے کو گورے پر. کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو، آدم کے اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اگر شرف ہے تو بالتقوی، کردار کی بنیاد پر شرف ہے، پیدائش کی بنیاد پر شرف نہیں. یہ ہے وہ تکبر، اور یہی آڑے آتا ہے، یہی رکاوٹ بنتا ہے حق کو قبول کرنے میں. وگرنہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے حق کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے. جان لیجیے پہلی حجت قائم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے رسولوں نے اپنے ذاتی کردار کی بنیاد پر. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں ہی میں سے تھے کہ نہیں؟ من انفسکم، تم میں سے بھیجے ہیں. بھائی ان کے بھی گھر والے تھے، اولاد بھی تھی، رشتہ دار بھی تھے، کنبہ قبیلہ بھی تھا کہ نہیں؟ یہ پیٹ لگا ہوا تھا، بھوک لگتی تھی کہ نہیں؟ تھکاوٹ ہوتی تھی کہ نہیں؟ انہیں بھی آرام چاہیے تھا کہ نہیں؟ ان کے اندر بھی شہوت تھی کہ نہیں؟ اور کیا خیال ہے وہ روزی کما کر کھاتے تھے یا آسمان سے آتی تھی؟ کما کے کھاتے. آپ کو معلوم ہے ہر رسول سے کہلوایا گیا لوگوں کہیں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ میرا روزی کا معاملہ ہے، میں اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ میری اس سے روزی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یہ میرا پیشہ نہیں ہے. جان لیجئے جب اللہ کا حق آیا انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دی. کسی دنیا کی تکلیف کو، فقر فاقہ کو، کسی رشتے کو
رکاوٹ